قرآن پاک کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے چاروں طرف سے حالات اور ذلت کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، اور یہ مسلمان مرتد ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ غیر مسلم بن رہے ہیں۔ یہ سب کہیں کی بنا پر ہو رہا ہے؟ یہ سب قرآن پاک چھوڑنے کی بنا پر اور حدیث پاک چھوڑنے کی بنا پر ہے۔ اب تمہاری ایک سنت ادا ہوئی ہے کہ قرآن پاک پورا ہو گیا، لیکن تراویح پورے مہینے پڑھتے رہنا اب یہ سنت باقی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس قرآن پاک پورا ہو گیا، تراویح بھی پوری ہو گئی، نہیں، پورے مہینہ خوشی کے ساتھ اپنے اپنے مسجدوں کے اندر ادب احترام کے ساتھ تراویح کا پورا اہتمام کریں۔ یہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، نیکیاں کمانے کا سیزن، 1 کے 70 مل رہے ہیں۔ اب دیکھو ابھی کیا بات بتائی ہے، قبرستان جا کے عبرت حاصل ہوتی ہے، تب پتہ چلے گا وہاں سے کہ ہم نے کیا کمایا کیا کھویا ہے۔ وہاں قبرستان میں یہی تو کام آئے گا، یہ قرآن پاک پڑھنا، یہ روزہ رکھنا۔ جو روزہ نہیں رکھے ان کی خوشامد کر لو، ان کی ٹھوڑیاں پکڑ لو۔ جو قرآن پاک سے دور ہٹ رہے ہیں ان کو قریب لگاؤ۔ جنہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہے، امام صاحب کے پاس پہنچے، روزانہ 10 منٹ لگا دے قرآن پاک سیکھ لیں۔ بلکہ پردھان جی سے بھی درخواست ہے، اور یہاں امام صاحب ہیں تو ان سے بھی درخواست ہے، مؤذن صاحب سے بھی درخواست ہے، اور محلے میں جو حضرات ذمہ دار ان سب سے یہ درخواست ہے، جو ناگل بچے جاتے ہیں، لڑکے جاتے ہیں، ان کا ایک وقت ایسا مقرر کریں کہ امام صاحب ان کو پڑھائے، اور جو بچیاں ناگل جاتی ہیں ان کے لیے بھی ایک وقت ایسا متعین کیا جائے، وہ کسی مخصوص پردے کے مکان میں جمع ہو جائے، وہاں ان کو امام صاحب روزانہ ایمان کی بات بتائیں۔ تم نے سنا، دیکھو مجھ سے زیادہ تم لوگ حالات سے واقف ہو، ابھی گولی چلی ہے ناگل میں، کئی پکڑے گئے ہیں، گرفتار ہو گئے، چلان ہو گیا۔ اس کی بنیاد یہی ہے کہ یہ ہماری بچیاں گڑبڑ کر رہی ہیں، اس کی بنا پر یہ سب ہو رہا ہے۔ اور کتنے غیر مسلم بن چکی ہیں لڑکیاں اور لڑکے، تو ان کا یہی علاج ہے، نہ تو لڑکیاں رک رہی ہیں نہ لڑکے رک رہے ہیں غیر مسلموں کے اسکول میں جانے سے، تو ان کا علاج یہی ہے کہ بس ان کو ایک وقت ایسا متعین کیا جائے کہ جن میں ان کو ایمان کی بات بتائی جائے۔ ایک آدمی نے بتلایا کہ ایک آدمی کے یہاں ہر ہفتہ اجتماع ہوتا ہے، ان کی بھی لڑکی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی، تو وہ تعجب کر رہے تھے کہ جن کے گھر میں روزانہ ایمان کی ہفتے میں ایک دن جو ہے وہ ایمان کی بات ہوتی ہے، ان کی بچی کیسے چلی گئی؟ تو انہوں نے بتایا، ارے یہاں تو ہفتے میں ایک دن ہو رہا ہے، وہاں تو روزانہ کفر پڑھایا جا رہا، کفر کرایا جا رہا، کفر بلوایا جا رہا ہے، وہاں تو روزانہ کفر کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس لیے روزانہ یہاں پر بھی اگر یہ انتظام ہو جاوے تو پھر ان کے کان میں روزانہ ایمان کی بات ہوگی، قرآن پاک کی بات ہوگی، یہ قرآن پاک سنیں گے، یہ سنتوں کی بات سنیں گے، ان کا ایمان تازہ ہوگا، پھر یہ انشاءاللہ مرتد نہیں ہونے کے، یہ ایمان نہیں چھوڑنے کے۔ یہ دیکھو سب کی ذمہ داری ہے، جتنے محلے میں ذمہ دار ہیں سب کی ذمہ داری ہے اس طریقے سے ان کو مرتد ہونے سے روکنا۔ ایک مسلمان کے ایمان کو بچا لینا 1000 کافروں کو کلمہ پڑھانے سے افضل ہے۔ یہ سب اپنے اپنے محلوں میں یہ انتظام کریں، ان بچوں کی نگرانی کریں جو بچے ناگل جا رہے ہیں، بچے ہوں یا بچیاں ہوں۔ ورنہ چاروں طرف سے جو خبریں ہیں، جو ارتداد کی لہریں ہیں، جو غیر مسلم بننے کا رواج چل رہا ہے، بھائی آخرت میں جواب دینا پڑے گا سب ذمہ داروں کو، ابا کو بھی، اماں کو بھی، بھائی کو بھی، چچا کو بھی، سب کو جو ذمہ دار، سب کی ذمہ داری ہے۔ ایک بچی کو سنبھالنے کے لیے 4 ہیں، 4 آدمی ہیں، 4 کی ذمہ داری ہے ایک بچے کو سنبھالنا۔ اس کا ابا بھی ذمہ دار ہے، اس کا بھائی بھی ذمہ دار ہے، اس کا شوہر بھی ذمہ دار ہے، اس کا بیٹا بھی ذمہ دار ہے، 4 آدمی ہیں۔ اگر نہ اس کو سنبھالا تو چاروں کو دوزخ میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی وہ۔ اس لیے فکر کریں۔ اور جو لوگ نشے کا کام کر رہے ہیں، دیکھو توجہ کے ساتھ سنو، کھڑے تنہائی میں اتنی بات کر لو، دیکھو بھائی تمہاری عزت خراب ہو رہی، تمہارا مال خراب ہو رہا ہے، بھائی تمہاری دنیا خراب ہو رہی ہے، جی تمہارے ماں باپ بدنام ہو رہے، خاندان بدنام ہو رہا ہے، اور آخرت بھی بگڑنے کی خطرہ ہے، کیونکہ جو نشے کا کام کرتا ہے وہ کلمہ بھول جاتا ہے مرنے کے وقت میں، تو آخرت بھی خراب ہوگی، دونوں خراب۔
یہ اتنی سی بات اگر ان کے سامنے کر لے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ انہیں ہوش آ جائے، اس غفلت سے نکل جائے۔ دیکھو ایک آدمی جب پکڑا جاتا ہے نشے والا، پوری پانڈولی بدنام ہوتی ہے، پوری پانڈولی بدنام ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ میں وہاں سے گیا سہارنپور ایس پی کے یہاں، تو کہا کہاں سے آیا گیا؟ پانڈولی۔ اچھا وہی پانڈولی جہاں وہ پکڑے گئے ہیں نشے والے؟ دیکھو پوری پانڈولی بدنام ہو رہی۔ تو سب کی ذمہ داری بنتی ہے بھائی دوستو، ہر اعتبار سے فکر مند ہو جائیں، اور اس مبارک مہینے کے اندر جو گڑبڑ کرے اس کی خوشامد کرو۔ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار خوشامد ہے، ان نوجوانوں کی خوشامد کرو، انہیں نماز میں لگاؤ۔ دیکھو عام طور سے مقروض ہوتے جا رہے ہیں، عام طور سے کیوں ہو رہے؟ صبح کو پڑھ کے سو رہے، پورے سال فجر کی نماز میں غائب رہتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ اس سے بڑی بے برکتی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ